میلاد کا موسم آیا، میلاد کا موسم آیا، میلاد کا موسم آیا، میلاد کا منہ کی کھا کے رہ گیا، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب، اور پہلے میں ان کو جی بھر کے دیکھ لوں، اور پہلے میں ان کو جی بھر کے دیکھ لوں، اے نکیرو مجھ سے پھر لینا جواب، اے نکیرو مجھ سے پھر لینا جواب۔ اور یا نبی جتنے بھی ہیں دشمن آپ، یا نبی جتنے بھی ہیں دشمن آپ کے، سب کا احمد رضا ہے تنہا جواب، سب کا احمد رضا ہے تنہا جواب۔ ماہ ربیع النور کی پربہار موسم پر آپ نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا۔ میرے پیارے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع النور کا صدقہ عطا فرمائے، آپ کے اس علاقے کو تمام مصائب و آلام سے مولا حفاظت فرمائے۔ بس تھوڑی دیر کے ساتھ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ میں آپ کے ذہن و دماغ پر اترنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جس محفل پر بیٹھے ہیں یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کی محفل میں آتا وہی ہے جنہیں نبی پسند کرتے ہیں، جنہیں آقا چنتے ہیں، ورنہ جلسے روز ہو رہے ہیں، میلاد محفل روز سجائے جا رہے ہیں، کانفرنس روز ہو رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کانفرنس ہر وقت کامیاب ہو جائے، مگر جس کانفرنس کو محبت کے ساتھ سجایا جاتا ہے اور سامعین اگر سچے پکے دل سے نبی کی محبت کے ساتھ اگر محفل میں بیٹھے تو یہ جان لیں کہ وہ پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے۔ پروگرام کامیاب کب ہوتا ہے؟ صرف ہو ہنگامے اور نعروں کے جھول میں اور نعروں کی گھنگرس آواز سے صرف کسی کانفرنس کی کامیاب کی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر بیٹھو تو جب بیٹھ کر اٹھو تو دل سینہ مصطفیٰ سے جگمگانا چاہیے، دل نبی کی محبت سے جگمگانے چاہیے، ہمارے اعمال بہتر ہو جانے چاہیے، تب یہ پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لو، آپ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بیٹھے ہو، 2 گھنٹے آپ مسلسل بیٹھے رہے، مگر میں کسی آپ بیٹھنے والے تمام حضرات سے اگر میں کہہ دوں بھائی آپ نے 2 گھنٹہ یہاں بیٹھا، 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد آپ اپنے مقدر پہ قربان جائیے، جب تک آپ یہاں بیٹھے رہے، جتنی دیر بیٹھے رہے، ذرا غور کریں آپ کا دل گناہ سے پاک ہوتا رہا، آپ کی زبان گناہ سے پاک ہوتی رہی، آپ کا دماغ گناہ سے پاک ہوتا رہا، آپ کا سر پاک ہوتا رہا، آپ کے ہاتھ گناہ سے بچ گئے، آپ کے پاؤں گناہ کرنے سے رک گئے۔ مگر ذرا غور کرو مسلمانوں، یہی 2 گھنٹہ اگر ہم یہاں نہیں بیٹھتے تو نہ جانے ہمارا دل کہاں کہاں گناہ کر رہا ہوتا، نہ جانے ہماری آنکھیں کہاں گناہ کر رہی ہوتی، نہ جانے ہمارے ہاتھ کہاں گناہ کر رہے ہوتے، نہ جانے ہمارے پاؤں کہاں بہک رہے ہوتے، نہ جانے ہمارے ہاتھ کی انگلیاں موبائل ایپس کے کس کی اسکرین پر رقص کرتے نظر آتی، نہ جانے ہماری آنکھیں ٹی وی سیریل کے کس نظارے پر ہمارے اور آپ کی آنکھیں لگی ہوئی ہوتی۔ مگر احسان ہے اس مدینے والے کا جس نے آج کی شب اپنے ذکر کرنے کے لیے ہم جیسے گنہگار امتیوں کو چن لیا ہے اور ہمیں آپ کو گناہ کرنے سے بچا لیا ہے۔ اس قربان جائیے، اس لیے جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں زبان سے کہو گے سبحان اللہ تو آپ کی زبان پاک ہو رہی ہے، اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہو ذکر مصطفیٰ کان سے سن رہے ہو تو آپ کا کان بھی صاف ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں بھی پاک ہو رہی ہے، آپ کا دل بھی پاک ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کا پورے وجود جب سبحان اللہ خدا کی کبریائی بیان کرو گے، مصطفیٰ پہ درود پڑھو گے، جتنی دیر بیٹھے رہو گے یہ عبادت میں شمار کیا جائے گا اور آپ کا دل پاک ہوتا جائے گا۔ اب ذرا محبت کے ساتھ کہہ دو جی لگا کہ یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کے 11:15 بج چکے ہیں، چاہیے تو اس وقت ہمیں کوئی تصویر پڑھ لینی چاہیے یا کوئی نفلی نماز پڑھ لینی چاہیے، یہاں بیٹھ کر ہمیں ملے گا کیا، یہاں بیٹھ کر یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے ہوگا کیا، یہاں بیٹھ کر سیرت مصطفیٰ سننے سے کیا ملے گا، یہاں بیٹھ کر آقا کی میلاد منانے سے کیا ہوگا، واٹ از دا بینیفٹ، فائدہ کیا ہے نبی کی میلاد منانے سے، نبی کی میلاد مناؤ گے فائدہ کیا ملے گا۔ اگر بینیفٹ سننا چاہتے ہو تو محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اب حوالے نوٹ کرو، میں میلاد مصطفیٰ میں جو آپ بیٹھے ہو سوال تو دنیا آپ سے کرے گی، رات کے 1 بجے تک آپ کہاں تھے، آپ کہو گے کہ ہمارے یہاں نبی کا ذکر ہو رہا تھا میں وہاں بیٹھا تھا، نبی کا میلاد منایا جا رہا تھا میں وہاں بیٹھا تھا، ذکر مصطفیٰ میں بیٹھے تھا، جشن عید میلاد النبی سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا تھا میں وہاں
بیٹھا تھا. دنیا سوال کرے گی ملے گا کیا؟ کیا ملے گا وہ جواب سن لو. بخاری شریف پڑھ لو, مصنف عبدالرزاق پڑھ لو, امام بہقی کے سنن کبریٰ پڑھ لو, امام بہقی کے شعب الایمان پڑھ لو, امام بہقی کے سنن کبریٰ پڑھ لو, امام دلائل النبوہ پڑھ لو, امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر پڑھ لو, امام جیرقی کے نصب الغایہ پڑھ لو, علامہ عینی کی عمدۃ القاری پڑھ لو, امام اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لو, انور شاہ کشمیری کی فیض الباری پڑھ لو. میں نے 11 کتابوں کا آپ کو حوالہ دیا ہے. اب پیاری حدیث سن لو, اس لیے کہ میں اپنے گفتگو کا معیار حدیث مصطفیٰ سے ہی ابتدا کرتا ہوں. آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے. ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ ابو لہب کفر کی حالت میں مرا, جب تک دنیا میں رہا نہ تو نبی کی نبوت کا اقرار کیا, نہ خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا, نہ قرآن پہ ایمان لایا, نہ اسے نماز سے واسطہ تھا, نہ روزہ سے مطلب تھا. مگر جو مر گیا, اور جب مرا تو کفر کی حالت میں مرا. اس کے مر جانے کے 1 سال بعد ایک روایت کے مطابق اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا, دوسری روایت کے مطابق حضرت ابن عباس نے خواب میں دیکھا. ابو لہب کو جانتے ہوں گے نا, ابو لہب میں سڑا ہوا بدبودار کافر تھا, مر گیا. مر جانے کے بعد 1 سال کے بعد اس کے بھائی حضرت ابن عباس نے خواب میں دیکھا. اب ابن عباس سوال کرتے ہیں, اے میرے بھائی ابو لہب, ذرا یہ بتانا, تو کفر کی حالت میں مرا ہے, تو نبی پر ایمان نہیں لایا, تو خدا کے دین پر ایمان نہیں لایا تھا, تجھے تو نہ قرآن سے مطلب تھا, نہ نبی کی رسالت سے محبت تھی. اے ابو لہب, ذرا یہ بتا دے, قبر میں تیرے ساتھ فرشتوں کا کیا معاملہ ہے؟ قبر میں تیرے ساتھ فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں؟ قبر میں تیرے ساتھ رب کا کیا معاملہ ہے؟ ابو لہب کا جواب سنو, دل مچل جائے گا مسلمانوں. ابو لہب کہتا ہے, اے میرے بھائی ابن عباس, میں ہر وقت عذاب قبر میں گرفتار رہتا ہوں. عذاب کے فرشتے میرے اوپر مسلط رہتے ہیں, دنوں رات مجھے عذاب اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہتے ہیں. میں بڑی تکلیف میں رہتا ہوں قبر میں. مگر اے میرے بھائی, ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جو دن پیر کا دن ہے. اب بولو محبت کے ساتھ, اب بولو, تھوڑی دل لگی پیدا کرو, اس لیے کہ اقبال مصباحی تقریر بیچتا نہیں ہے, تقریر سناتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ دل لگی پیدا کریں. ابن عباس نے جب کہا, ابو لہب کہتا ہے, ہر دن اذیت میں گرفتار رہتا ہوں, عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہوں, مگر ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جو پیر کا دن ہے. جو ہی پیر کا دن آتا ہے میرے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے, اور انگشت شہادت سے مجھے پانی کے چند قطرات مل جاتے ہیں, جس سے میری روح کو تسکین مل جاتی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ ابو لہب, جو بدبودار کافر تھا. کیا کہتا ہے, میرے بھائی ابن عباس, ہر وقت عذاب میں گرفتار رہتا ہوں, مگر ہفتے کا ایک دن جو پیر کا دن ہے نا, پیر کا دن, جو ہی پیر کا دن آتا ہے تو میرے اوپر سے عذاب کی تخفیف کر دیا جاتا ہے, اور انگشت شہادت سے مجھے پانی کی چند قطرات مل جاتے ہیں, جس سے میری روح کو تسکین مل جاتی ہے. ابن عباس نے پلٹ کر پوچھ دیا, اے میرے بھائی ابو لہب, تو نے کون سا ایسا کام کر لیا تھا کہ رب کو وہ عطا پسند آ گئی؟ ارے تو کافر, نماز تم نے نہیں پڑھی, روزہ تم نے نہیں رکھا, زکات تم نے نہیں دیا, حج تم نے نہیں کیا, نبی کی نبوت کا انکار تم نے کیا, مصطفیٰ کی رسالت کا انکار تم نے کیا, خدا کی وحدانیت کا چرچا تم نے نہیں کیا. پھر تم نے دنیا میں کون سا ایسا کام کر لیا تھا کہ رب کو وہ تیری ادا پسند آ گئی؟ ابو لہب کہتا ہے, ہاں ہے میرے بھائی, میں کافر تھا, کافر, نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا, نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تھا, خدا کی وحدانیت کا انکار کیا تھا, مگر میں نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا تھا, فقط ایک کام کیا تھا. اندھیرا جا رہا تھا, اجالا آ رہا تھا, آملہ کے شکم ناز سے عبد المطلب کے گھر وقت صبح صادق بروز پھر ماہ ربیع النور کا پھول بہار موسم, مصطفیٰ کی آمد ہے. جب آقا تشریف لاتے ہیں تو میری باندی صہیبہ میرے گھر آتی ہے اور مجھے یہ مزدار خوشخبری سناتی ہے, اے ابو لہب, تیرے گھر بھتیجا محمد آیا ہے, تیرے گھر آمنہ کا لال آیا ہے, تیرے گھر عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے, تیرے گھر عبداللہ کا پوتا آیا ہے, تیرے گھر عبداللہ کا بیٹا آیا ہے. اے ابو لہب, تیرے گھر تیرا بھتیجا محمد آیا ہے. میں خوشی سے مچل گیا اور اسی انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا, اے میری بانی صہیبہ, جا آج اسی مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تو رب کو یہ عطا پسند آ گئی کہ جو میرے محبوب کی میلاد منا لے. یہ گوارا نہیں ہے کہ ہر وقت میں
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جب بات سمجھ میں آ رہی ہے مکمل طور سے، ساؤنڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آواز میں بالکل کلیئرٹی ہے نا، آواز کلیئر ہے نا۔ ابو لہب نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس نبی کی میلاد منایا تھا۔ نبی کی میلاد، جملہ مفسرین جملہ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی مشرب سے تعلق رکھتا ہو، کافر کا ہر عمل برباد، کافر کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا، مگر اگر کافر بھی مصطفیٰ کی میلاد منانے تو اسے بھی اس کی اجرت عطا کر دی جاتی ہے، اسے بھی اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ مگر میں بولوں تو زمانہ کہے گا مولانا بریلوی ہے، ساتھ رضا اسی روایت کو بولے دنیا کہے گی کہ بریلوی ہے، آپ کے خطیب و امام اسی روایت کو پڑھے زمانہ کہے گا کہ بریلوی ہے۔ حضرت مولانا ضیاء الحق نے بیان کیا کہ ہم مولانا بریلوی ہے، اسلم رضا مجاہدی سناوے دنیا کہے گی بریلوی ہے، علامہ مختار چترویدی بولے زمانہ کہے گا بریلوی ہے۔ اب آؤ ہند کا ریفرنس چھوڑ دو، پاک کا ریفرنس چھوڑ دو، انڈونیشیا کا ریفرنس چھوڑ دو، امریکہ کا حوالہ چھوڑ دو، اور عرب کی بات کرتا ہوں۔ امام نبوی ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں جب اس حدیث کو دیکھا ہے، یہ ہندوستان کے نہیں ہے، یہ پاکستان کے نہیں ہے، یہ ملیشیا کے نہیں ہے، یہ عرب کے ہے، جہاں کے نام پر لوگوں کو کھجلی زیادہ ہوتی ہے۔ امام نبوی ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، میرے پیارے نبی حاضر خاص بھی اکرام اللہ، اے میرے پیارے نبی یہ خاص اکرام فقط آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یعنی امام نبی کا بھی جب قلم اٹھا ہے تو یہی لکھا ہے، یاد رکھو یا رسول اللہ یہ خاص اکرام فقط آپ کے لیے ہے۔ کافر نماز پڑھ لے اس کا عمل برباد ہے، کافر صدقہ دے اس کا عمل برباد ہے، کافر زکات دے اس کا عمل برباد ہے، کافر حج کرے اس کا عمل برباد ہے، کافر کوئی بھی اعمال صالحہ کرے اسے اس کی اجرت نہیں ملتی، مگر کوئی کفر میں رہ کر بھی اگر مصطفیٰ کی میلاد منا لے تو اسے اس کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب اسی جگہ پر مجھے روک کر بولنے کی اجازت دو، ارے جب ابو لہب جیسا کافر مصطفیٰ کی میلاد مناوے اسے اجرت مل جائے، ہم تو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اگر ہم منائیں گے تو نبی ہماری شفاعت کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ہم منائیں گے تو ہماری حفاظت اور شفاعت نبی کیوں نہیں کریں گے؟ ماشاءاللہ علامہ مختار احمد صاحب قبلہ چترویدی کے آمد استقبالیہ نعرہ لگا لیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ علامہ مختار احمد صاحب قبلہ چترویدی کی خوبصورت تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے، میں نے پہلے کہا تھوڑی دیر مجھے اور برداشت کرو، جی لگا کے کہو یا رسول اللہ، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ ذرا غور کرو میرے پیارے، نبی کی آمد پر کسی کافر نے اگر استقبال کر لیا اور آقا علیہ السلام کی میلاد منا لیا تو کفر والے کو بھی جو کافر تھا اسے بھی اس کی اجرت اور اسے بھی اس کا صلہ مل گیا۔ تو ہم سے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ آقا کی شان پڑھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے، قلم اٹھتا ہے مگر جواب دے دیتا ہے، زبان کھلتی ہے مگر چلتی نہیں ہے۔ کسی میں کون ہمت ہے، کون وہ ہمت کرے جو گواہ حق ہو آقا کی تعریف لکھ سکے؟ کون ہے دنیا میں جو آقا کی صفت اور آقا کی تعریف بیان کر سکے؟ کسی قلم میں وہ جادو نہیں ہے، کسی کی زبان میں وہ ادب نہیں ہے جو گواہ حق ہو نبی کی صفت اور نبی کی تعریف بیان کر سکے۔ جب قرآن دیکھتا ہوں تو یہی کہتا ہوں یا رسول اللہ، قرآن نے آپ کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک سے خطاب کیا ہے، قرآن نے آپ کے سیرت کو علم نشان کا صدرک سے خطاب کیا ہے، قرآن نے آپ کے سفر کو سبحان الذی اسریٰ سے خطاب کیا ہے، قرآن نے آپ کے زلف مبارک کو واللیل سے تعبیر کی ہے، قرآن نے آپ کے چہرے مبارک کو والضحیٰ سے خطاب کیا ہے۔ مگر حبیبی یا رسول اللہ، میں تو ناکارہ بندہ ہوں، میں تو ناکارہ امتی ہوں، قرآن سمجھنے کی وسعت نہیں رکھتا۔ آقا میں آپ کو کیا کہوں، میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں، تھوڑی قریب کر لو نا، میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں نبی ہے کون، نبی ہے کیسے، نبی ہے کیا، یہ جواب کون دے گا؟ یا رسول اللہ قرآن میں تو یہی لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے سفر کو، مصطفیٰ کے سینہ کو قرآن نے علم نشان کا صدرک کہا ہے، مصطفیٰ کی زبان کو قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ سے خطاب کیا ہے،
یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نبی ہے کون، نبی ہے کیسے، یہ کون بتاوے گا، آقا کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، یہ بتاوے گا تو کون بتائے گا؟ چلو ڈاکٹر اقبال کی پوری کتاب کھان ڈالتے ہیں، کلیات اقبال کھول ڈالی، ساری کتابوں کو پڑھ ڈالا۔ میں نے کہا ڈاکٹر اقبال آپ شاعر مشرق ہو، بات اچھی ہے مگر دل ابھی بھی پیاسا ہے، تیری پوری کتاب کھان ڈالی، بس یہی بات سمجھ میں آئی کہ محمد صرف نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں نے کہا ابھی بھی دل پیاسا ہے، مصطفیٰ کی حقیقت کون بتلاوے گا، آقا کی شان کون سمجھاوے گا؟ اسلم رضا مجاہد کھڑے ہو گئے، نبی کی شان میں خوبصورت نعت پڑھ دیا۔ میں نے کہا حضور آپ کی آواز بڑی مترنم ہے مگر دل ابھی بھی پیاسا ہے، کون سمجھاوے گا نبی کون ہے؟ اسلم رضا لوگ آ گئے، نبی کی بارگاہ میں پڑھ کر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی نعت پڑھ دی۔ میں نے کہا بہت خوب، آپ کی آواز بڑی دلکش ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں مگر دل ابھی بھی پیاسا ہے، یہ کون سمجھاوے گا، کون بتاوے گا؟ اتنے میں علامہ مختار احمد چتربیدی کھڑے ہو گئے، وید سے لے کر ساری کتابوں کو پڑھ ڈالا، رمائن کے حوالے سے نبی کی تعریف کر ڈالی، رگ وید کے حوالے سے نبی کی تعریف کر ڈالی، یجر وید کے حوالے سے نبی کی تعریف کر ڈالی، چاروں وید مہا قرآن سے لے کر جتنے سلوک تھے سب پڑھ ڈالا۔ میں نے کہا حضور آپ کی زبان میں سلاست ہے، آپ کی زبان میں بلاغت ہے مگر دل ابھی بھی پیاسا ہے، نبی کی حکمت کو کون بتاوے گا، نبی کی شان کیا ہے کون بتاوے گا؟ جھارکھنڈ سے پوچھا جواب نہ ملا، اڑیسہ سے پوچھا جواب نہ ملا، پنجاب سے پوچھا جواب نہ ملا، بنگال سے پوچھا جواب نہ ملا، کشمیر کے ڈل جھیل سے پوچھا جواب نہ ملا، مصر کے وادیوں سے پوچھا جواب نہ ملا، ہندوستان کے کنٹوں سے پوچھا جواب نہ ملا، ملیشیا سے پوچھا جواب نہ ملا، اڑیسہ سے پوچھا جواب نہ ملا، امریکہ سے پوچھا جواب نہ ملا، انڈونیشیا سے پوچھا جواب نہ ملا، مگر جب ساری دنیا نے اپنا قلم بند کر لیا تب ایک بریلی کا عاشق رسول اعلیٰ حضرت حسیب البرکت مجدد اہل سنت، ہم یہ قرآن و سنت ماہی کفر و دلالت، سچے رضا پیارے رضا اچھے رضا، ہم سب کے امام محمد رضا خان، فرنگیت کی جان سنیت کی پہچان، عالم مالی و بیان، مبتل باطل ادیان، شہنشاہ ملک سخن، شاعر یار فکر و فن، جب اعلیٰ حضرت بریلی کے چٹائی پر بیٹھ کر عشق و عرفان میں ڈوب کر جب قلم اٹھاتے ہیں تو یہی لکھتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے با کہوں تجھے، تیرے تو بس حیب تلاہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب ذرا غور کرو کہ قرآن نے کیا کہا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہاری طرف نور آیا ہے روشن کتاب۔ یاد رکھ لو میرے پیارے، میں آپ کو پہلے کہا کہ تھوڑی سی گہرائی میں اترو، میں تھوڑی سی اندر آپ کو مغز کھلانا چاہتا ہوں، مغز کھلانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں نبی کا میلاد یہ نبی کا معجزہ، نبی کی میلاد یہ معجزہ ہے۔ یوں ہی آدم آ گئے بات اچھی ہے، یحییٰ آئے بات اچھی ہے، زکریا آئے، مگر نبی کی میلاد ہی یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ آپ کہو گے مولانا نبی ولادت، نبی کی پیدائش ہو گئی، آقا تو میلاد آ گیا، پیغمبر اسلام پیدا ہو گئے، یہ ان کا معجزہ کیسے ہے؟ میں جواب دوں گا، سنو سنو، نبی کی میلاد ہی معجزہ ہے۔ کیسے؟ ایک پتھر لو، پتھر کو آپ تالاب میں ڈالو، پتھر کی حیت طبیعی کیا ہے؟ پتھر کا تالاب کے اندر ڈوب جانا یا تیرنا؟ بولیے نا بولیے نا، پتھر ڈوب جائے گا یا تیرے گا؟ پتھر تالاب میں ڈوب جائے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، پتھر پانی میں تیرنے لگ جائے یہ حیرت کی بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر پتھر کو آسمان کی طرف پھینکو گے تو فزکس کا ایک چیپٹر ہے گریویٹی، وہ یہ بتاوے گا کہ زمین میں گرتواکرشن بل ہے، گریویٹی ہے، جس کے کارن پتھر کو اپنی اور کھینچتا ہے اور پتھر نیچے چلا آتا ہے۔ پتھر کو ہوا میں پھینکو اور وہ آسمان سے نیچے چلا آوے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حیرت یہ بات ہے کہ پتھر آسمان پہ لٹک جائے، پتھر اوپر فضا میں لٹک جائے، یہ حیرت کی بات ہے۔ یاد رکھو مصطفیٰ کا یہاں آ جانا حیرت ہے، پیغمبر اسلام تو سراپا نور ہے، مصطفیٰ اس عالم میں تھے، یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ آقا یہاں آ گئے، یہ حیرت کی بات ہے، نبی یہاں آ گئے، یہ حیرت کی بات ہے۔ وہ تو سراپا رحمت للعالمین ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند
یہ ان کی مہربانی ہے. بے شک تحقیق کہ تمہاری طرف نور آیا اور روشن کتاب، نور آیا اور روشن کتاب. یاد رکھ لے مصطفیٰ نور بھی ہے، مصطفیٰ بشر بھی ہے. نبی کی نورانیت پر کوئی اختلاف نہیں، نہ نبی کی بشریت پر اختلاف ہے. فکر اس بات کی ہے جو نالائق کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہے، آقا ہمارے جیسے ہے. اختلاف اس بات پر ہے، نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے. یاد رکھو. اب ذرا کہتے کیسے ہیں ذرا غور کرنا. نبی کے بھی دو ہاتھ ہے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہے. یہ بشریت نہیں ہوئی، یہ مسلیت ہوئی میرے پیارے. کہتے ہیں نبی ہمارے مثل ہے. وہ کیسے؟ آقا کے بھی کان تھے، ہمارے بھی کان ہے، لہٰذا ہم مثل ہوئے. ہمارے بھی پاؤں ہے، نبی کے بھی پاؤں ہے، ہم مثل ہوئے. ماذ اللہ. آقا کے بھی سراپا جسم و جسمانیت تھا، ہمارا بھی جسم ہے، یہ مثل ہوا. یاد رکھے نبی کی بشریت کیا ہے ذرا غور کرو. مسلیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے بھی آنکھ تھی، مگر آقا کی بشریت یہ تھی کہ مصطفیٰ زمین میں رہ کر عرش اعظم کو دیکھتے تھے. مسلیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے بھی دندان مبارک تھے، مگر بشریت یہ تھی کہ اگر نبی مسکراتے تو اندھیری رات میں حضرت عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جایا کرتی تھی. مسلیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے بھی ہتھیلیاں تھی، مگر آقا کی بشریت یہ تھی اگر نبی اپنا ہاتھ کسی کے سر پہ رکھ دیتے تو خدا کی عزت کی قسم 100 سال تک اس کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. مسلیت یہ تھی آقا کو بھی پسینہ آتا تھا، مگر بشریت یہ تھی کہ نبی کے پسینے میں ایسی خوشبو پائی جاتی تھی جو کائنات کے کسی عطر میں نہیں ملتی ہے. مسلیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کا بھی جسم تھا، سراپا جسم و جسمانیت کے ساتھ آقا مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، مگر بشریت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہیں تھا. مسلیت یہ تھی آقا بھی پردہ فرمائے، مگر بشریت یہ تھی کہ وصال فرمانے کے بعد بھی لب مبارک ہل رہے تھے. کان لگا کے کسی نے سنی تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے میرے مولا میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے، میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے. اب ذرا غور کرو، ایک بڑی پیاری روایت سن لو، ذرا غور کرو میرے پیارے. ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. نبی نے کہا فرسٹ آف آل مائی لائف از کریٹڈ بائی اللہ المائٹی. رب نے اپنے نور سے سب سے پہلے مصطفیٰ کی نور کو بنایا. اب ذرا اس حدیث کو آگے دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر الصادق سے. امام جعفر الصادق اپنے والد محترم امام باقر سے، امام باقر اپنے والد محترم امام زین العابدین سے، امام زین العابدین اپنے والد محترم امام حسین سے، اور امام حسین نے یہ روایت لی مولا علی سے. اب محبت کے ساتھ کہہ دو یا رسول اللہ. اب ذرا غور کرو. آپ یہ سن چکے ہوں گے کہ نبی نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا. اس سے پہلے تو آپ یہ جانتے تیسری چوتھی سے اب تک پڑھتے آ رہے ہوں گے. سمجھانا وہ نہیں ہے، میرا محل استشہاد کیا ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. نبی کے نور کو رب نے جنت سے بھی جنت سے پہلے پیدا کیا، آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، عرش سے پہلے، فرش سے پہلے. زیادہ طویل فہرست کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ وقت کم ہے اور کام میرے پاس زیادہ ہے. بس یہ جان لیجئے سب سے پہلے، سب سے بولیے نا اور زور سے، سب سے مصطفیٰ کے نور کو رب نے سب سے پہلے بنایا. اے مولا تو نے مصطفیٰ کی ذات محبوبیت کو، مصطفیٰ کے نور کو اس وقت بنایا جب کچھ نہ تھا. بولو محبت کے ساتھ. مولا جب کچھ نہ تھا تب نبی کا نور تھا، تب نبی کا نور تھا. مولا جب کچھ نہ تھا تب نبی کا نور تھا. تو وہ جگہ کون سی تھی کہ جہاں نبی کا نور تھا؟ بھائی اگر آپ کوئی دکان کھولیں گے تو پہلے دکان دیکھیں گے یا ہزاری باغ جا کر 50,000 کا سامان لے آئیں گے تب دکان خریدیں گے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ دنیا کا پروٹوکول اور دنیا کا نظام یہ ہے، اگر گاڑی لینی ہے تو گاڑی لینے سے پہلے جگہ دیکھو گاڑی رکھنے کی، تب گاڑی خریدو. اگر سامان لینی ہے، اگر دکان کھولنی ہے تو پہلے جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ قابل قبول ہے یا نہیں، یہاں ٹھیک رہے گا یا نہیں، تب ہم سامان لاتے ہیں. ایسی کوئی بیوقوفی کرتا ہے کہ مارکیٹ جا کر 1 لاکھ کا سامان خرید لیا، اس کے بعد گلی میں آ کر جگہ کھوجتا ہے؟ ایسی کوئی نہیں کرتا، یہ بیوقوفی کوئی نہیں کرتا. مگر پروردگار دنیا کا پروٹوکول اور دنیا کا نظام تو یہ ہے، پہلے جگہ بنائی جاتی ہے، جب سامان رکھنے کا پہلے انتظام کیا جاتا ہے،
ہے، جب چیزوں کا خرید و فروخت کیا جاتا ہے، مگر اے مولا تو نے مصطفیٰ کی ذات محبوبیت کو، آقا کے نور کو سب سے پہلے تو پیدا کیا، مگر وہ کون سی جگہ تھی جہاں تو نے رکھا؟ نور جنت میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ جنت بعد میں، نور پہلے۔ حور الخلمہ میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ حور الخلمہ بعد میں، نور پہلے۔ عرش میں ہو نہیں سکتا اس لیے کہ عرش بعد میں، نور پہلے۔ فرش میں ہو نہیں سکتا اس لیے کہ فرش بعد میں، نور پہلے۔ وہ جلوہ نور ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اس لیے کہ یاد رکھو لوح و قلم میں تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ لوح و قلم بعد میں، نور مصطفیٰ پہلے۔ برگ و ثمر میں تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ برگ و ثمر بعد میں، نور مصطفیٰ پہلے۔ نہ جنت میں، نہ زمین میں، نہ عرش میں، نہ فرش میں، نہ لوح میں، نہ قلم میں، نہ کرسی میں۔ اے مولا جب کچھ نہ تھا تب تو نے بنایا تو پھر تو نے رکھا کہاں؟ آواز آئے گی اے بندو سن لو، رب نے مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے پیدا کر کے 12,000 سال تک اپنے حجاب قدرت میں رکھا ہے، 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا ہے۔ غور کرنا، ہمارا آپ کا دن کے حساب سے 12,000 سال نہیں، قیامت کا ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن کے اعتبار سے 12,000 سال تک یاد رکھنا اسی بات کو، پلیز نوٹ دس پوائنٹ۔ 12,000 سال تک رب نے مصطفیٰ کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، پھر 12,000 سال تک حجاب عظمت میں رکھا، پھر 12,000 سال تک حجاب نعمت میں رکھا، پھر 12,000 سال تک حجاب رفعت میں رکھا، پھر 12,000 سال تک حجاب عظمت میں رکھا، پھر 12,000 سال تک حجاب منزلت میں رکھا، پھر 12,000 سال تک حجاب حیبت میں رکھا، پھر 12,000 سال تک حجاب شفاعت میں رکھا، پھر 12,000 سال تک حجاب صفات اور حجاب رفعت میں رکھا، پھر 12,000 سال تک حجاب قدر و منزلت میں رکھا۔ رب نے مصطفیٰ کے نور کو 12,000 سال تک 12 پردوں میں رکھا۔ اب بولو محبت کے ساتھ، ہر بار 12,000 حجاب عظمت میں رکھا تو عظمت الہیہ کا فیض عطا کیا 12,000 سال تک، حجاب قدرت میں رکھا تو 12,000 سال تک قدرت الہیہ کا فیض عطا کیا، حجاب نعمت میں رکھا تو نعمت الہیہ کا فیض 12,000 سال تک رکھا۔ رب نے مصطفیٰ کے نور کو 12,000 سال تک 12 پردوں میں رکھا، 12 پردوں میں رکھا۔ اب دیوانوں مچل جاؤ، اگلے جملے کا استقبال کرو اور محبت کے ساتھ کہو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ، تھوڑی دیر اور زور سے یا رسول اللہ۔ رب نے مصطفیٰ کے نور کو 12,000 سال تک 12 پردوں میں رکھا۔ جب رب نے مصطفیٰ کے نور کو 12,000 سال تک 12 پردوں میں رکھ لیا، تب 12 ربیع الاول کو ہم غلاموں کو عطا کر دیا، تب 12 ربیع الاول کو ہم غلاموں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس 15 منٹ اور برداشت کرو اور علامہ مختار احمد صاحب چترویدی کے خوبصورت وید سنو، دل گدگد ہو جائے گا، الحمدللہ محبت سے کہے گا رسول اللہ۔ بس 15 منٹ۔ اب یہ بات سمجھ چکے، چونکہ آخری کا 5 منٹ یہ ضروری ہے کہ تھوڑے سے آپ کے دماغ اور دل میں گھسنے کی کوشش کروں تاکہ تھوڑی آپ کی اصلاح ہو جائے۔ بس آخری بات سن لو، اس کے بعد 5 منٹ آپ کے ذہن کی میں کٹائی کروں گا قاعدے سے، برداشت کرنی ہے۔ 15 منٹ میں سے ایک روایت اور سن لو۔ رب نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اس کے بعد بنا قلم اور لوح، قلم اور لوح، جس میں قلم ہماری اور آپ کی تقدیر لکھتا ہے اور لوح محفوظ پہ قلم چلتا ہے تو لکھتا ہے۔ رب نے کہا قلم اب چل تو لکھ، اب تو لکھ۔ سوچنا یہ ہے پیارے، قلم نے لکھا کیا ہوگا؟ محبت سے بولو، قلم چل جو ہونے والا تھا وہ تو لکھنا آسان تھا، جو ہونے والا تھا وہ لکھنا آسان تھا، مگر جو ہو چکا تھا قلم سے بھی پہلے اس کو کیا لکھا؟ اس کو کیا لکھا؟ ارے جو ہونے والا تھا وہ لکھنا آسان تھا۔ میرا نام اقبال ہوگا، قلم نے یہ لکھ دیا۔ آپ کا نام یہ ہوگا، قلم نے یہ لکھ دیا۔ آپ مسلمان بنیں گے، قلم نے یہ لکھ دیا۔ کل آپ کہاں جائیں گے، قلم نے یہ لکھ دیا۔ آپ جو کرنے والے تھے بعد میں
میں آسمان پیدا ہوگا, زمین پیدا ہوگی, یہ بنے گا, وہ بنے گا, دنیا اتنی بڑی ہوگی. قلم جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا. مسلمانوں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ. میری یہ محبت اور میرا یہ عقیدہ کہتا ہے یہ محفل ویسے ہی نہیں سجی ہے. قلم نے یہ لکھا تھا کہ فلاں تاریخ کو تاریخ یہ ہوگی, عیسوی یہ ہوگی, ہجری یہ ہوگا, رات کے اتنے بجے وہاں کے دیوانے بیٹھے ہوں گے. مجھ جیسا گنہگار نبی کا ذکر کر رہا ہوں. قلم نے یہ بھی لکھا, میں ویسے ہی یہاں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا ہوں, قلم نے یہ لکھا ہے. بولیے نا محبت سے, قلم نے یہ لکھا ہے کہ آپ سنیں گے اور میں بولوں گا. قلم نے یہ لکھا ہے, اسی کو تو تقدیر کہتے ہیں. تو جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا, قلم نے لکھ دیا. مگر اے قلم جو تیرے سے پہلے ہو چکا تھا وہ کیا تھا؟ ما کانا وما یکون. جو ہونے والا تھا وہ لکھ دیا. جو کچھ ہو چکا تھا قلم نے اسے کیا لکھا؟ خدا کو تو لکھ نہیں سکتا, اس لیے کہ لکھا جاتا ہے مخلوقات کو, لکھا جاتا ہے موجودات کو. خدا مخلوقات سے پاک ہے, خدا موجودات سے پاک ہے, لکھے سے خدا ماورا ہے. پھر لکھا کس کو؟ خدا کو لکھا نہیں جا سکتا. قلم نے لکھا تو کیا, خدا کی عزت کی قسم, جب قلم کا بھی قلم لوہے محفوظ پر سب سے پہلے چلا تو کچھ اور نہیں, ذکر مصطفیٰ چلا تھا, نبی کا ذکر چلا تھا, آقا کا ذکر چلا تھا. جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اسی کا ذکر چلا تھا. مگر شرط ہے مسلمانوں, اس نبی سے محبت کر لو نا, اس نبی سے پیار کر لو نا, نبی کی سیرت اور نبی کے کیریکٹر کو اپنی زندگی میں اپنا لو نا. ذرا غور کرو نا, مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں مکے میں, 52 برس کی عمر میں ہجرت کرتے ہیں مدینے کی طرف, 63 برس کی عمر میں آقا وصال فرما جاتے ہیں. 52 سے 63 سال کے اگر اندر کا ہم لے زمانہ تو فقط 11 سال بچتا ہے. 52 سے 63 مدینہ آئے 52 برس کی عمر میں, 63 برس کی عمر میں آقا وفات فرما گئے, پردہ کر گئے, وصال ہو گیا مصطفیٰ کا. فقط 11 برس کی عمر ہے اسلام کی تبلیغ کی. واہ رے میرے مصطفیٰ, کون سا ایسا کردار پیش کیا تھا, کون سا ایسا اخلاق پیش کیا تھا نبی نے, کون سا ایسا کیریکٹر پیش کیا تھا آقا نے کہ مذہب اسلام عرب کی گھاٹیوں سے چل کر ہمارے گھروں پر آ چکا تھا. وجہ کیا ہے؟ اسی کیریکٹر کو اپنا لو نا, زندگی کامیاب ہو جائے گی. یاد رکھیں, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بچوں کو اچھی تعلیم دو. ایجوکیشن از دا پاور, ایجوکیشن از دا لائٹ. علم ہی روشنی ہے, علم ہی روشنی ہے, علم ہی نور ہے. اگر ضرورت پڑے 3 وقت میں کھانا 2 وقت کا کھاؤ, مگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو. اپنے اوقات دی ہے تو بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر بناؤ, بیٹیوں کو بھی انجینئرنگ کراؤ, لڑکوں کو بھی افسر بناؤ, بیٹیوں کو بھی جج بناؤ. مگر اس سے پہلے حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دو, اس سے پہلے قرآن کی تعلیم دو. اس لیے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ بچے اچھے تعلیم و تربیت کے ساتھ اترتے تھے. مگر ذرا غور کرو, یہ خواتین اسلام ہے, جب ماں کی گود خوبصورت ہوتی ہے نا تو بیٹا وقت کا محدث اعظم پیدا ہوتا ہے. جب ماں کی گود اچھی ہوتی ہے نا تو بیٹا وقت کا خواجہ غریب نواز بنتا ہے. جب ماں کی گود اچھی ہوتی ہے تو بیٹا وقت کا مفتی اعظم ہند بنتا ہے. جب ماں کی گود اچھی ہوتی ہے تو بیٹا وقت کا حافظ ملت پیدا ہوتا ہے. جب ماں کی گود اچھی ہوتی ہے تو بیٹا وقت کا مجدد بن کر کے پیدا ہوتا ہے. جب ماں کی گود خوبصورت اور نرالی ہوتی ہے تو بیٹا محمد بن قاسم جیسا مجاہد بن کر کے پیدا ہوتا ہے. مگر ذرا غور کرو, آج کیا ہوتا ہے, جس بیٹی نے کبھی اپنے ماں کے سر پر دوپٹہ نہ دیکھا ہو وہ بیٹی خاک اپنے سر پر دوپٹہ رکھے گی. جس بیٹی نے کبھی ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے نہ دیکھی ہو وہ بیٹی خاک قرآن کی تلاوت کرے گی. جس بیٹی نے کبھی اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہی نہ دیکھی ہو وہ بیٹی خاک نماز پڑھے گی. اس لیے کہ گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو, اسلامی کیریکٹر اور کردار پیدا کرو, تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی. ہماری قوم کے لوگوں نے فقط ایک ہی بات ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تمام حضرات, چاہے علاقہ کوئی ہو, علاقہ رام گڑھ ہو یا رانچی ہو, علاقہ ہزاری باغ ہو یا بری ہو, کوئی بھی ہو, بس ہمارے نوجوان ہمارے لوگ بس یہی جانتے ہیں کہ مولانا ظہر میں نماز پڑھانے آیا تھا یا نہیں آیا تھا. عصر کے وقت اگر امام بازار چلا جائے اس قوم میں وبا آ جاتی ہے کہ مولانا ہے کہ کیا ہے. عصر کے وقت ہم نے دیکھا تھا مارکیٹ میں وہاں کھڑا تھا, مغرب کے وقت بیچارہ کسی کی یہاں ٹیوشن پڑھانے چلے جائے تو قوم میں وبا آ جاتی ہے. عشاء کے بعد یہ قوم دیکھتی ہے کہ میرا امام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح ہلاتا ہے یا بستر میں جا کر کے سو جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ قوم حساب لیتی ہے کہ میرا امام فجر کی نماز پڑھانے کے بعد بستر پر سو جاتا ہے یا مصلی میں بیٹھ کر میرے
میرے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یہ میرے نوجوانوں، لوگوں نے اچھا کام کیا کہ 24 گھنٹے امام کی نگرانی کی، قابل تحسین ہو، قابل داد ہو، قابل مبارکباد ہو۔ تمام حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے 24 گھنٹہ ایک امام کی نگرانی کی۔ مگر اے میرے قوم کے لوگوں، جس طرح سے 24 گھنٹہ ایک امام کی نگرانی کی، آج کے 3 گھنٹے اپنی بیٹیوں پہ بھی نظر رکھ لیتے تو آج ہمارے گھر کی بیٹیاں فیس بک اور ٹویٹر پہ مجرا کرتے نظر نہیں آتی۔ آج کے 3 گھنٹہ ہم نے اپنے بیٹے پہ بھی نظر رکھنی ہوتی تو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر اور 1 جنوری کو پکنک کے نام پر ہمارے گھر کی بیٹیاں غیر محرموں کے ساتھ بائک میں بیٹھ کر کسی پارک کی زینت بنتے نظر نہیں آتی۔ آج کے 3 گھنٹہ ہم نے اپنے بیٹوں پہ بھی نظر رکھنی ہوتی۔ ہمارے گھر کی بیٹیاں نہ دلی کے منڈیوں کا شکار ہوتے، نہ ممبئی کے سڑی ہوئی بازار کا شکار۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف لوگوں پر تنقید کرنا سیکھا ہے، صرف انگلی اٹھانا سیکھا ہے لوگوں پر۔ تمام برائیوں کو ختم کر دو نا، جہیز جیسی لعنت کو، برائیوں کو ہٹا دو نا، معاشرے کی ایک اچھی تشکیل کرو نا، دل اپنا صاف کرو نا۔ صرف جلسوں میں بیٹھ کر وہ ہنگامے کے ساتھ نعرے لگا دینا یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے اتنے بلند کر دینا کہ شاعر کی شاعری بھی آپ کے نعرے میں دب کر رہ جائے، خطیب کی خطابت بھی آپ کے نعرے کی جھنکار میں دب کر رہ جائے، اور اصلاح نام کی چیز نہ ہو تو ایسے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے پیارے۔ اٹھو یہاں سے تو دل صاف کر کے اٹھو، اٹھو تو قوم کی بھلائی کے لیے سوچو، اٹھو تو یہ سوچ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد سے کسی غریب بچی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی غریب کو ہم ستائیں گے نہیں، کسی مسکین کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، کسی بچے کو ہم ستائیں گے نہیں۔ نبی نے کہا صلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈا کے اس پر عمل پیدا ہو جا۔ نبی نے کہا ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کی غیبت اور چغلی نہ کرے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی نے کہا کہ والدین کا احترام کرو، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی نے کہا کہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کرے اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب کرے، اس پر ہمیں اور آپ کو کھڑا اترنا ہوگا، تبھی ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ذرا غور کرو، آخری بات کہتا ہوں، اس جہیز جیسی لعنت نے ہماری قوم کو خرید کر کے رکھا ہے۔ ولیمہ کے نام پر ہم 4 سے 5 لاکھ تک ڈیمانڈ کرتے ہیں، کسی غریب باپ کے، غریب بچی کے غریب باپ کا کالر پکڑ کر۔ میرے مسلمانوں، میں آپ کو فتوا نہیں دے رہا ہوں، کسی کی غریب باپ کا کالر پکڑ کر زبردستی ہم نے 4 سے 5 لاکھ تک ڈیمانڈ تو کر لیا۔ ولیمہ جب کر رہے ہو نا، ولیمہ جب کر رہے ہو تو مکھیا بھی اسی لائن میں ہے، ہمارا امام بھی زبردستی مجبور ہو کر اسی لائن میں کھانا کھا رہا، گاؤں کی کمیٹی بھی وہی ہے، صدر و سیکریٹری بھی وہی ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگوں، ذرا بتاؤ کسی غریب باپ کا کالر پکڑ کر 5 لاکھ لے کر یہ ولیمہ کا کھانا کھانا کیسا ہے میرے پیارے؟ یہ ولیمہ جو کر رہے ہو، یہ کھانا کھانا کیسا ہے؟ یہ بھی تو ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو۔ یاد رکھو، جس قوم کے بیٹوں کا نکاح ڈی جے کے دھن پر ہو، اس کے آنے والی نسلیں فیس بک اور ٹک ٹاک پر ہی ناچے گی۔ پھر ہم پریشان کیوں ہے کہ بیٹا بگڑ گیا ہے؟ پھر ہم پریشان کیوں ہے کہ بیٹی ہماری خراب ہو گئی ہے؟ پھر ہم پریشان کیوں ہے کہ ہمارے بچے میں اسلامی ماحول نہیں ہے، میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے؟ پھر مولانا کے پیچھے بھاگو تعویذ پر تعویذ لینے کے لیے۔ اپنا اخلاق اور اپنا کیریکٹر بہتر بنا لو۔ کاش کہ اگر ہمارا کیریکٹر خوبصورت ہوتا تو عائشہ جیسی بیٹی احمد آباد کی ندی میں کود کر اپنی جان کو نہیں دیتی، اپنی جان کی سودا بازی نہیں کرتی۔ اس لیے میری پیارے بس یہی کہوں گا، مسلمان ہو، نبی نے کہا کہ تم میں سے سب سے ایمان والا وہ ہے جب تک کہ تم مجھ سے اپنے ماں باپ، اولاد، اپنے جائیداد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ اس لیے نبی سے مکمل محبت کر لینا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مجھ فقیر سے